رمضان 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 مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم وسن بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمۃ حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا قول مقدس وقیلی، جن کے رخ زیبا والضحیٰ، جن کے زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کی حیات مبارک لعمرک، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک مرتبہ پھر عید الفطر جیسا مقدس اور متبرک دن عطا فرمایا۔ یقیناً عید الفطر کا یہ جو دن ہے، یہ بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا جتنے میرے بندے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جب یہ میرے بندے عید کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو بخشے بخشائے ہوئے لوٹیں گے، مغفرت حاصل کر کر لوٹیں گے، اور انہیں جنت کا پروانہ ملے گا، جہنم سے نجات ملے گی۔ تو آج کا دن اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا دن ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ سے جنت کا پروانہ حاصل کرنے کا دن ہے، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا دن ہے۔ یہ جو اللہ کی مغفرت ہے، یہ بہت ہی مقدس اور متبرک اور بہت ہی بڑی پیاری چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، چوتھے پارے کی آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران میں، رب تعالیٰ نے بیان کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ رب نے بیان کیا کہ اے میرے بندو، خدا کی مغفرت کی طرف دوڑو، خدا کی بخشش کی طرف دوڑو، خدا کی مغفرت کی طرف، خدا کی بخشش کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی، جس کے اندر ساتوں آسمان و زمین جس کے اندر سمو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی جنت جو بہت ہی خوبصورت ہے،
یہ جنت اس وقت ملے گی جب تمہیں بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملے گا۔ جب بخشش اور مغفرت کا پروانہ ملے گا تو رب نے بیان کیا کہ اس مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف اپنے آپ کو دوڑاؤ، اس جنت کے راستے پر چلاؤ جس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں تیار کی ہے، جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی نعمتوں کو کبھی فنا نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، باقی ہے، کبھی ختم ہونے والی نعمتیں نہیں ہے۔ تو اس نعمت کی طرف دوڑنے کے لیے اور اس جنت کی طرف لپکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بندوں کو حکم دیا، اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے میرے بندو، یہ جو جنت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، جس جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، وہاں کی نعمتوں کا، وہاں کے کھانے پینے، وہاں کے لوازمات، وہاں کے ذائقے، وہاں کی لذتوں کا اللہ نے جس جنت کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی، یہ جنت اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ تو اس کا جواب بھی اللہ نے بیان کیا، اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تاکہ ہمیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے، متقی بن جائے، اسی لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عنایت کیا تھا۔ تو رب نے بیان کیا کہ اے میرے بندو، تمہیں تقوی اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تقوی کے ذریعے تمہیں جنت کی نعمت مل جائے، پرہیزگاری کے ذریعے تمہیں جنت کی وہ نعمت ملے جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے رب نے بیان کیا کہ اس جنت کی طرف دوڑو جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کی ہے، اور یہ جنت متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مولا متقی کون ہوتا ہے، پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ تو اپنے متقی بندوں کی چند صفات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا کہ میرے متقی بندے، میرے پرہیزگار بندے جن سے میں محبت کرتا ہوں، جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی چند صفات اللہ نے اسی آیتوں میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ میرے متقی بندے وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ میرے متقی، میرے پرہیزگار بندے جن سے میں محبت کرتا ہوں، ان کی چند صفات یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تکلیف کی حالت میں بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقی بندوں کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ ہر حال میں خدا کی دی ہوئی نعمت کو، ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے، وہ سخی لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں مال و دولت کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس رب نے مال و دولت دیا ہے اسی رب کی محبت ان کے سینوں میں رہا کرتی ہے۔ وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، وہ مال و دولت کے بندے نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے ہیں، اس کے محبوب کے امتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میرے متقی بندے، ان کے سینوں میں مال و دولت کی محبت نہیں ہوتی، وہ میری رضا کے لیے اپنی مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، میری خوشنودی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، سرا میں بھی، راحتوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، تکالیف میں بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقی بندوں کی اور صفات بیان کی۔ آج انہی صفتوں پر آج ہمیں اپنے معاشرے کا جائزہ بھی لینا ہے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ وہ جو صفتیں اللہ نے متقیوں کے بیان کیے ہیں، کیا وہ صفتیں آج ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ رمضان کا مہینہ ہمیں تقوی کی دولت عنایت کرنے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینے سے کیا ہم نے تقوی کی کیفیت اور تقوی کے نور کو اپنے سینے میں داخل کیا یا نہیں کیا؟ اس بات کا محاسبہ بھی ہمیں اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سنو، میرے متقی بندوں کی یہ صفت یہ بھی ہے کہ والکاظمین الغیظ، میرے متقی بندے غصہ پینے والے ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں،
میرے متقی بندوں کو غصہ آتا بھی ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، اپنے نفس کے لیے نہیں آتا، انہیں غصہ آتا بھی ہے تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا کرتا ہے، انہیں جلال بھی آیا کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جہاں ہوتی ہے میرے متقی بندے وہاں غصے میں آیا کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات اپنے نفس کے لیے غصے میں نہیں آیا کرتے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ہم رمضان کا مہینہ پائے ہیں، کیا ہماری مزاج اور طبیعت میں غصے کو قابو کرنے کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ متقی بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، غصے کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، غصے میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے بعد میں انہیں نادم و شرمندہ ہونا پڑے۔ یاد رکھ لے، یہ جو غصہ ہے یہ کوئی معمولی بلا نہیں، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے آپسی رشتہ داروں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی غصے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، بات طلاق تک نوبت آ جایا کرتی ہے اسی غصے کی وجہ سے۔ یہی غصہ ہے جس غصے کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، یہی غصے کی وجہ سے۔ رب نے بیان کیا کہ اے میرے بندو، یہ غصہ پینا یہ میرے پیارے بندوں کی شان ہے، میرے نیک بندوں کی صفت ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، غصے کو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں طلاق کے جو کثرت سے واقعات ہو رہے ہیں، آئے دن اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں، اپنے خاندانوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں طلاق ہوتی ہے اس کی اصل وجہ غصہ ہوا کرتا ہے۔ شوہر کو بیوی پر غصہ آیا، بیوی کو شوہر پر غصہ آیا، ایک دوسرے پر برس پڑے، جھگڑ پڑے، شوہر غصے میں آ کر اور اپنی گردن کی رگوں کو پھلاتے ہوئے اپنی بیوی کو ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دیتا ہے۔ دینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دینے کے بعد جب غصہ چلا جاتا ہے، ٹھنڈا پڑتا ہے، تب مفتیان کرام کی بارگاہ میں جاتا ہے، علماء سے رجوع ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں طلاق دی ہے، کیا طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق چاہے غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، اور یاد رکھ لے طلاق دی ہی جاتی ہے غصے کی حالت میں۔ انسان خوشی کی حالت میں تو کوئی طلاق نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتا ہے، اور یہی غصہ ہے جو ایک میاں بیوی کا جو رشتہ ہے جو مرتے دم تک نبھانا رہتا ہے، اس رشتے کے اندر درار پیدا ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان اختلاف اور جدائی پیدا کر دیتا ہے، یہی غصے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، رمضان کا یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، اور متقیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ غصہ بہت بری بلا ہے، خاندانوں میں اختلافات پیدا کر رہا ہے، اپنے غصوں کو کنٹرول میں رکھے، اور یہ جان لے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے، بندے کے ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایلوا، ایک بوتل شراب میں ایک قطرہ ایلوا جو کڑوا رہتا ہے، ایک قطرہ ایلوا اگر شراب میں ایک بوتل شہد میں پڑ جائے تو شہد کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح غصہ بھی ایمان کو خراب کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں غصے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، غصہ کنٹرول کرنے والا بننا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، تو آج ہمارا مسلم معاشرہ غصے میں بہت ہی ایسے ایسے کام کر بیٹھ رہا ہے، ایسے ایسے اعمال کر بیٹھ رہا ہے جس کو سن کر، جس کو دیکھ کر آج سارا مسلم معاشرہ اپنے شرم سے نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہے۔ ہم نے دیکھا رمضان المبارک ہی کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا وہ بھی عشرہ رحمت تھا، اس عشرہ رحمت میں اخبارات اور ٹی وی چینلز میں ایک نیوز، ایک خبر ایسی آئی
جس نے سارے مسلم معاشرے کو شرمناک کر دیا کہ ایک شوہر نے، جو ہمارے ہی آس پاس کے رہنے والے علاقوں کا ہی واقعہ ہے، کسی دوسرے ملک، کسی دوسری کنٹری اور کسی دوسرے شہر کا واقعہ نہیں، اپنے ہی شہر کی کہانی سنا رہا ہوں، اخبارات کی زبانی سنا رہا ہوں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے، دبئی کا رہنے والا بیرون ممالک سے اپنی بیوی کے پاس آیا، آ کر اپنی بیوی کو شاپنگ کے بہانے سے، رمضان کے مہینے میں شاپنگ کے ہیلے سے اپنی بیوی کو میکے سے اٹھاتا ہے، اٹھا کر اپنے گھر کو لے جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور وہ شوہر جو 2 دن پہلے بیرونی ممالک میں تھا اپنی بیوی کے پاس آئے تو محبت و پیار سے آنا چاہیے تھا، لیکن جب اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، ظالم شوہر نے اپنی بیوی پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بیوی ہلاک ہو گئی، بیوی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ اکبر! نہ صرف قتل کر ڈالا بلکہ اسے ایک تھیلے میں بند کر دیا گیا اور اس کے پیک کیا گیا اور ایک کچرے کی کنڈی میں پھینک دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک! یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمارا مسلم معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ نے جس قرآن کو نازل کیا، اس قرآن میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو بیان کیا کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنی محبت کا ہوا کرتا ہے، کتنی پیار کا ہوا کرتا ہے، کتنی الفتوں کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے 2 کلمات میں بیان کیے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہے۔ رب نے بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لوگو تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہو اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ قرآن میں اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس سے تعبیر دی ہے۔ لباس کیوں کہا؟ میاں بیوی کے رشتے کو لباس کیوں کہا؟ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ یہ جو لباس ہوتا ہے انسان کا، یہ لباس انسان کے عیوب پر پردے ڈال دیا کرتا ہے۔ انسان کے عیب پر لباس پردے ڈال دیتا ہے۔ ہمارے جسم پر کتنے دھبے ہیں، کتنے پھوڑے ہیں، کتنی پھونسیاں ہیں، کتنے داغ ہیں، وہ سارے داغ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو سارے داغ چھپ جایا کرتے ہیں۔ رب نے بیان کیا کہ اے بندو، میاں بیوی کو ایسے رہنا چاہیے کہ شوہر کے اندر کوئی عیب رہے یا بیوی کے اندر کوئی عیب رہے، ایک دوسرے کو لباس کی طرح ستر پوشی کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے عیوب کو بیان کرتے نہ پھرے، ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس کو لوگوں کے سامنے نہ کہے بلکہ ایک دوسرے کے عیوب پر پردے ڈالے۔ اسی لیے اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو لباس کہہ کر بیان کیا ہے۔ لباس کا کام انسان کے عیوب پر پردے ڈالنا ہے، نہ صرف پردے ڈالنا ہے بلکہ لباس اسی لیے بیان کیا، علماء نے بیان کیا کہ لباس انسان کے لیے زینت کا سامان ہے۔ انسان جب اچھا لباس پہنتا ہے تو لوگ اچھی نظر سے بھی دیکھا کرتے ہیں۔ لباس انسان کی امیج بتلاتا ہے، لباس انسان کو زینت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زینت اور راحت و سکون کا ذریعہ بننا چاہیے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج شادیاں بہت ہو رہی ہے، روزانہ شادیاں ہو رہی ہے، شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، شادیوں کی کثرت ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھ لے صرف شادی کر لینا کمال نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ نکاح کر لینا کمال نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا یہ کمال ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اور عورتوں سے دونوں سے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ جو مرد اپنی بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بیوی کی اذیت و تکلیف کو برداشت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حضرت پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عنایت کرے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو پیغمبر وقت ہے، جن کے جسم مبارک پر کئی کیڑے آ چکے تھے، کئی بیماریاں پیدا ہو چکی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، گلے شکوے نہیں کیے۔ وہ پیغمبر کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو جو اللہ نے
ثواب عنایت کیا، بیوی کی تکلیف پر برداشت کرنے والے شوہر کو اللہ تعالیٰ ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج دنیا میں وقتیہ طور پر کوئی شوہر اگر بیوی کی تکالیف کو برداشت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کتنا بڑا اجر عطا فرما رہا ہے، اور اس کے برخلاف کوئی بیوی اپنے شوہر کی اذیتوں کو، اس کی تکالیف کو، اس کی مصائب کو برداشت کرتی ہے تو بیوی کو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی، وہ پاک خاتون حضرت آسیہ علیہ السلام کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا، ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ سماج شادیوں کی کثرت ہو رہی ہے لیکن حقوق سے واقف نہیں ہے۔ آئے دن شوہر بیوی کو قتل کرنے کے واقعات، بیوی اور شوہر پر ڈوری کیس کے واقعات، جس کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم غصے کو پینے والے بن جائیں، غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں، غصے کو برداشت کرنے والے بن جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ اپنی کتاب مواعظ حسنہ میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہے، ایک مرتبہ آپ اپنے کسی مہمان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، خادم گرم گرم شوربہ لے کر آیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر، آپ کے جسم پر وہ گرم گرم شوربہ گرا دیا۔ جیسے ہی خادم نے گرا دیا، آپ نے اپنی نگاہ تعدیب یعنی اس کو تربیت کے لیے آپ نے اسے دیکھا۔ جیسے ہی دیکھا تو اس غلام، اس خادم، اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی وہ آیت پڑھی، اللہ کے نیک بندے متقیوں کی صفت بیان کی، کہا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، خادم ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا خادم ہے؟ خادم بھی کس کا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار کا خادم ہے، اسی لیے قرآن کی آیتیں یاد ہے، ان کی صحبت میں رہنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے متقیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قرآن کی آیت کو سنا اور خادم کی زبان سے سنا تو یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا بیان کرتا ہے، میں تو نواسۂ رسول ہوں، مجھے سکھلانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ والی بات نہیں کی، بلکہ آپ نے جب ہی فرمایا قدیم تو، ہاں میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ جیسے ہی اس نے امام حسن کے اخلاق کو دیکھا، خادم تھا، جانتا تھا یہ نواسۂ رسول ہے، یہ گوشۂ بطول ہے، یہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان ہے، مولائے کائنات کے فرزند ارجمند ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا تو اس نے ایک اور آیت پڑھی قرآن کی، اگلا کلمہ بیان کیا، کہا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ کے نیک بندے صرف متقی غصے کو ہی نہیں پیتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، خدا کے بندوں کو درگزر کرتے ہیں، عفو و درگزر کا معاملہ ان کے پاس ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے جب ہی کہا عفوتو، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، آپ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت کی دریا جوش میں ہے تو اس نے اور ایک اگلی جملے کو پڑھا، کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کیفیت، یہ صفت، غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا، خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، یہ ایک ایسی پیاری صفت ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ صفت صرف میرے متقی پرہیزگار بندوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے تقوی کا نور حاصل کیا ہے تو اپنی زندگیوں سے غصے کو نکال پھینکے، غصے کو کنٹرول کرے، غصے کو قابو میں لائے، اور یاد رکھے
اللہ والوں کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے، خدا کے پیاروں کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ والے کبھی اپنی ذات اپنے نفس کے لیے کسی پر غصے میں نہیں آئے۔ اگر انہیں کبھی جلال آتا، اللہ والوں کو کبھی غصہ آتا، اسی وقت آتا جب کبھی اللہ اس کے رسول کی ناراضگی والے اعمال ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمیں غصہ آتا ہے اپنی ذات کے لیے، ہمیں غصہ آتا ہے اپنے نقصان پر آتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے کوئی ہمیں گالی دیے تو غصہ آتا ہے، کوئی ہمیں جھڑکے تو غصہ آتا ہے، کوئی ہمیں گھور کر دیکھے تو غصہ آتا ہے، ہمیں اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے غصہ آتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے بندے اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے غصے میں آیا کرتے۔ آج ہم دیکھیں روایات میں آتا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن سے مقابلہ فرما رہے ہیں۔ دشمن کو آپ نے پٹک دیا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور دشمن کو قتل کر رہے تھے، چونکہ وہ کافر و مشرک تھا، تو آپ دشمن پر بیٹھ گئے، اسے ختم کر رہے تھے۔ اسی وقت وہ دشمن جب پریشان ہو گیا تو اچانک مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکنا تھا مولا کائنات فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں وہ دشمن کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ آپ تو مجھ پر قابض ہو چکے تھے، مجھ کو قتل کر رہے تھے، لیکن آپ نے اس دشمن کو جو پچھاڑ دیا تھا، اس نے جیسے ہی تھوک دیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ قربان جائے مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، پہلے میں اسے قتل کر رہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ پہلے اس دشمن کو میں مار رہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین اسلام کی حفاظت کے لیے مار رہا تھا۔ لیکن جب اس نے مجھ پر تھوک دیا، جیسے ہی اس نے مجھ پر تھوک دیا تو اس کے اندر میرا نفس بھی داخل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے اس کو معاف کر کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہمیں یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ ہم غصہ کریں اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آج ہم غور کریں، ہمارے گھر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو ہمیں غصہ آتا ہے، ماں باپ کا کہا نہیں مانتا تو ماں باپ کو غصہ آتا ہے، لیکن وہی بچہ اگر نماز کو نہیں جاتا والدین کو غصہ نہیں آتا، وہی بچہ اگر روزہ نہیں رکھتا ماں باپ کو غصہ نہیں آتا۔ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی چاہنے والا دوست ہے، اگر وہ ہم کو گالی دے دے ہم کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہی دوست اگر اللہ کی عبادت اور بندگی سے دور ہو جائے ہمیں اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں آتا، چونکہ ہمارا مزاج اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اللہ والوں نے پیغام دیا کہ لوگوں، غصہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، لیکن غصے کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی والے کوئی عمل کو دیکھو تو وہاں پر تمہیں جلال آنا چاہیے، وہاں پر تمہیں غصہ آنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک نہ ہو، خدا کا غضب تم پر نازل نہ ہو، تو میرے آقا نے فرمایا تم خدا کے بندوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ بھی تم پر غضب نہیں فرمائے گا۔ تم خدا کے بندوں پر رحم کرو، اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور خدا کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آج چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، یہ ماہ رمضان ہمیں تقوی کا نور عنایت کرنے کے لیے آیا تھا، آج یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، یہ مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں نیکیوں کے سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے، نمازوں کے سلسلے کو قائم رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ لے، یہ جو اللہ نے زندگی عنایت کی ہے، یہ زندگی بڑی اہمیت والی اور بڑی ہی مقدس زندگی ہے، اگر ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔
یہ زندگی بار بار نصیب نہیں ہوتی، زندگی ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتی ہے۔ اس زندگی میں ہمیں چاہیے کہ خدا کی بندگی کرے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی آئی ہے بندگی کے لیے آئی ہے، زندگی آئی ہے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے آئی ہے، زندگی آئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے لیے آئی ہے۔ جس زندگی میں بندگی نہ ہو وہ زندگی زندگی نہیں بلکہ وہ شرمندگی ہے۔ اس وقت نادم ہونا پڑے گا، پچھتاوے میں پڑنا پڑے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم بہت محنتیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لے یہاں کی جو زندگی ہے، میرے آقا نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی، 60 اور 70 کے درمیان میری امت کی عمریں رہے گی۔ بہت کم لوگ رہیں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تو یہ 60-70 سالہ زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے، اس چند روزہ زندگی کے لیے ہم اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکے ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد جہاں ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں کروڑوں سال تک ہمیں جہاں زندگی گزارنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کے میدان کی زندگی ہے، جنت و جہنم کی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی بہت طویل زندگی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا تیار کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لے حضرت نوح علیہ السلام جن کی عمر مبارک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا اور احادیث میں ذکر کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1 نہیں 2 نہیں 950 سال تک آپ نے زندگی گزاری ہے۔ 950 سال 950 سال آپ اس دنیا میں باحیات رہے۔ جب آپ کے وصال مقدس کا وقت آیا، جب آپ پردہ فرمانے لگے تو ملک الموت نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے آپ کو 950 سال کی زندگی دی، آپ نے اس زندگی کو کیسے محسوس کیا؟ دنیا میں اس زندگی کو آپ نے کیسے محسوس کیا؟ آپ کتنی لمبی زندگی محسوس کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میں 950 سال 950 برس اس دھرتی پر رہا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اللہ اکبر! اتنی طویل زندگی گزار کر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی مجھے اتنی مختصر ملی، اتنی مختصر دکھی کہ ایک گھر کے دروازے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو آج آپ اور ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ؟ جئیں گے بھی تو 60 اور 70 سال تک، اس سے بڑھ کر اور کیا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑنے والوں، یاد رکھ لو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی قبر کے تاریک گڑھے سے نکل کر اپنے آپ کو قبر کے اندر نور اور اجالے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی اصل کامیابی زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، اگر یہ بات میں خود سے کہتا تو آپ میری بات کا رد کر سکتے، لیکن قرآن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، میرے رب کا پیغام ہے، خالق کائنات کا اعلان ہے، قیامت تک آنے والے چھوٹے بڑے سارے انسانوں کے لیے خداوند قدوس کا پیغام ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں، حقیقت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی، جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جو شخص جہنم سے بچ گیا
اور جسے اللہ نے جنت کا پروانہ عطا کیا حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا۔ حقیقت میں فوز و فلاح اسی میں ہے کہ بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے اور جنت کا پروانہ حاصل کرے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو، شب و روز کو، ہر دن ہر لمحہ انسان زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ انسان زندگی کی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھ لے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر اللہ کی کوئی ہے تو وہ زندگی ہے۔ ہماری حیات یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ زندگی گزرنے کے بعد کوئی انسان اگر یہ چاہے گا کہ مولا مجھے دوبارہ زندگی دے، میں دوبارہ دنیا میں لوٹوں گا، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ مجرم لوگ کہیں گے رب کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں گا، تو انہیں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی مزاج میں، اپنی طبیعتوں سے غصے کو ختم کرے اور خدا کی عبادت و بندگی کی طرف مائل ہو، نیکی کی راہ پر قائم رہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے گزارے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے گزارے۔ اسی میں حقیقی کامیابی ہے، یہی بہترین کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عید الفطر کی تمام نعمتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ نماز عید الفطر کا آپ حضرات طریقہ سماعت کر لیں۔ نماز عید الفطر کا طریقہ یہ ہے